السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن ٹی وی۔ کرونا وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ یہ وبا ہر طرف خوف و ہراس اور افراتفری کا سبب بن گئی ہے۔ ہر روز ہزاروں نئے متاثرین کی تشخیص اور اس سے سینکڑوں ہلاکتوں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ کئی شہر بلکہ پورے ملک لاک ڈاؤن کر دیے گئے ہیں اور اس سے ممالک کے درمیان پروازیں، بین الاقوامی تقریبات اور سالانہ تہوار بھی منسوخ ہو گئے ہیں۔ امریکہ اس وبا کا نیا مرکز بن گیا ہے، جبکہ اس کے علاوہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور لاطن امریکہ کے کئی ممالک روز بروز کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کچھ ممالک اس وبا کے بے ہنگم پھیلاؤ پر قابو پانے میں کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ کئی ایشیائی ممالک جو جغرافیائی طور پر چین کے بالکل ساتھ تھے جہاں یہ وبا پھوٹی، اس کے باوجود کووڈ-19 کو قابو میں لانے میں کامیاب رہے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے وبائی امراض کے پروفیسر ٹالبرٹ نینسوا نے ایک خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ ان کے خیال میں کچھ ممالک نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں جس سے اس وائرس کو قابو میں لانے میں مدد ملی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ صرف چین کی بات نہیں کر رہے، جہاں انتہائی سخت اقدامات اٹھانے کے بعد کرونا وائرس کے متاثرین کی تعداد میں نمایاں کمی واقع ہوئی، بلکہ یہ دوسرے جمہوری ممالک کے لیے ایسے سخت اقدامات پر عمل درآمد کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ چین کے پڑوس میں 23.6 ملین آبادی والے ملک تائیوان میں صرف 195 افراد کو کرونا وائرس سے متاثر ہوئے اور 23 مارچ تک صرف 2 افراد اس وائرس سے ہلاک ہوئے۔ ہانگ کانگ 75 لاکھ کی آبادی کا خطہ ہے جس کی سرحد چین سے ملتی ہے، لیکن یہاں بھی کرونا وائرس کے صرف 155 کیسز سامنے آئے اور 2 ماہ میں یہاں صرف 4 افراد ہلاک ہوئے۔ پروفیسر نینسوا کے مطابق جو ممالک اس وبا پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جلدی اقدامات اٹھائے اور اس ضمن میں تخلیقی نوعیت کی پالیسیاں اختیار کیں۔ یہاں ایسے 5 مؤثر اقدامات کا میں ذکر کروں گا جن پر عمل کر کے آپ کرونا سے بچ سکتے ہیں۔ پروفیسر نینسوا کے مطابق جب تک اگر آپ کو یہی معلوم نہ ہو کہ وبا سے کتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو پھر ایسے میں آپ اس کے پھیلاؤ سے متعلق صحیح ادراک حاصل نہیں کر سکتے اور اس پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں اٹھا سکتے۔ امریکہ کی ٹیمپل یونیورسٹی کے ماہر وبائی امراض کرس جانسن اس بات سے متفق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہی وہ اقدام ہے جس سے اس وائرس پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جن اقوام نے ٹیسٹنگ کو یقینی بنایا، وہاں کیسز میں نمایاں کمی واقع ہوئی، اور اس طرح جن ممالک نے ٹیسٹنگ کو یقینی نہیں بنایا تو وہاں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ انہوں نے خبر رساں ایجنسی کو بتایا کہ جنوبی کوریا نے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 10,000 افراد کے ٹیسٹ کر رہا ہے، یعنی انہوں نے 2 دن میں جتنے ٹیسٹ کیے وہ تعداد میں امریکہ کی 1 ماہ میں ہونے والے ٹیسٹوں سے زیادہ ہے۔ چین کے اس وبا پر قابل ذکر کنٹرول حاصل کرنے کے پیچھے شاید یہی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ان کے مطابق جن لوگوں کو شدید بخار تھا انہیں کلینک بھیجا گیا اور وہاں انہیں فلو اور کووڈ-19 کے ٹیسٹ لیے گئے۔ اگر ان کے کووڈ-19 کے ٹیسٹ مثبت آئے تو انہیں قرنطینہ ہوٹل میں علیحدہ رکھا گیا تاکہ ان کے خاندان اور دیگر ارکان اس سے متاثر نہ ہوں۔ وہ متاثرہ افراد سے ایسے لوگوں کی تفصیلات معلوم کرتے جو ان سے رابطے میں رہے۔ سیکیورٹی کیمروں اور ٹرانسپورٹ ریکارڈ سے بھی اس کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ مارچ کی 12 تاریخ تک ہانگ کانگ میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 445 تھی، لیکن یہ ان سے 14,900 افراد تک منتقل ہوا۔ جو ان سے رابطے میں رہے ان میں سے 19 میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پروفیسر نینسوا اس سے قبل مغربی افریقہ میں ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کام کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے پہلے وبا آبادی میں پھیلے، ایسی وبا پر قابو پانے کے لیے ایک اہم بنیادی اقدام فوری عمل کا ہوتا ہے۔ تائیوان اور سنگاپور نے ثابت کر دیا کہ فوری عمل نئے کیسز کا پتہ چلانے
ایسی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے اور انہیں علیحدہ کرنے میں اہم ثابت ہوتا ہے۔ پروفیسر نینسوا کا کہنا تھا کہ فوری طور پر اقدام اٹھانا اور ابتدا سے ہی تیار رہنا ایسی وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ممالک تیار نہیں تھے بلکہ انہوں نے اقدام اٹھانے میں سستی برتی۔ ایک فرد سے دوسرے فرد تک وائرس پھیلنے سے پہلے جنوری کے وسط میں ہی تائیوان نے چین کے کرونا وائرس کے متاثرہ شہر ووہان سے آنے والوں کی اسکریننگ شروع کر دی تھی۔ ہانگ کانگ نے سیاحوں کے لیے آبی داخلوں پر بخار کا پتہ چلانے والی مشینوں کی دستیابی کو یقینی بنایا۔ ایسے میں آبادی کو اس وائرس سے بچانے کے لیے سماجی دوری کا اصول اہم ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہانگ کانگ اور تائیوان نے کیا۔ جنوری کے آخر میں ہانگ کانگ نے اسکول بند کر دیے، سماجی تقریبات منسوخ کر دیں اور لوگوں کو گھروں سے کام کرنے کی ہدایت کر دی۔ اخبار اسٹریٹس ٹائم کے مطابق سنگاپور نے اسکول کھلے رکھنے کا فیصلہ کیا، تاہم انہوں نے ٹیسٹ کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر طلبہ اور عملے کو مانیٹر کر رہے تھے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ باقاعدگی سے ہاتھ دھونا اور صفائی کا خاص خیال رکھ کر اس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بھی ان اصولوں پہ عمل کر کے نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے بلکہ اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ پاک پوری دنیا سے اس وبا کا خاتمہ کرے، اور میرے ساتھ آپ سب بولیے گا آمین۔